اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی 31ویں جو ہے وہ نشست ہے، اور جو ہے ہمارا جو موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کے متعلق جو ہے وہ مسائل۔ پھر ہم لوگ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تفسیر کے سلسلے کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے۔ ایک مسئلہ میں نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ سورہ توبہ سے پہلے مشہور یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے، تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص سورہ توبہ کا آغاز کر رہا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے گا، اور اگر جو ہے وہ بیچ میں سے اگر کہیں تلاوت کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی کوئی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ جو ہر سورت کے شروع میں جو لکھی جاتی ہے نا، جو سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، یہ پوری ایک آیت ہے، یہ مکمل طور پر ایک آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل جو ہے وہ 19ویں سپارے میں ہے۔ سورۃ النمل کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ تو اب وہاں پر جو سورہ نمل میں جو آیت مبارکہ ہے نا، اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو والی آیت مبارکہ میں حصہ کیا گیا ہے، اور اب جو ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، وہ ایک علیحدہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورت کے شروع کی آیت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ پورے قرآن کی آیت ہے، پورے قرآن کی جو ہے وہ ایک آیت ہے۔ اور سورت کے شروع میں جو ہے وہ اس وجہ سے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے دو سورتوں کے درمیان، جیسے ابھی قل هو اللہ احد ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا، تو دو صورتوں کے درمیان جو ہے وہ فصل پیدا کرنے کے لیے، فاصلہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس صورت مبارکہ کے، دو صورت مبارکہ کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ امتیازی جو ہے نا وہ کچھ حیثیت دے دی جاتی ہے، جیسے عام طور پہ جیسے لکھی ہوئی جو ہے نا وہ جو ہے کتابت کا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے، اس سے تو تھوڑا سا نمایاں کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، امام جو ہے وہ سری نماز ہو یا پھر جہری نماز ہو، امام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہی پڑھے گا۔ اچھا، عام طور پہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آہستہ آواز سے جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اچھا، جو شخص قرآن پاک میں جو پورا قرآن پاک سنا رہا ہے تراویح کی صورت میں، رمضان المبارک میں جو پورا کا پورا قرآن پاک سنا رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پوری کی پوری تراویح میں جتنی تراویح کی جتنی بھی رکعتیں بن رہی ہے، کہیں پر بھی ایسا کر سکتا ہے، ایک مرتبہ با آواز بلند جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، کوئی آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی نہیں رہے گی، تو مکمل طور پہ ختم القرآن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تراویح میں ہوتا ہے تو اس میں ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ اچھا ہے۔ اچھا، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ جب تلاوت شروع کریں نا، تو جیسے میں آیا اور ابھی باہر سے بھی آیا اور میں نے قرآن پاک کھولا، اب میں تلاوت شروع کر رہا ہوں، تو تلاوت کے جو ہے وہ آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے یہ چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ شاگرد اپنے استاد کو جو ہے وہ سنا رہا ہے یا استاد کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہا ہے سیکھنے کی غرض سے، تو اب اس کی کوئی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ سنت ہے، اور عام طور پر اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اس پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ کی تفسیر پر۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، ہم لوگ جب ہم سے کوئی طبیعت پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ،
اب یہاں پہ ہم لوگ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اب ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ کا معنی میرے اور آپ کے نزدیک جو ہے کسی کی جب کوئی خیریت معلوم کرے تو جواباً یہ کہہ کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ پہلی بات یہ کہ حمد اور شکر کی تعریف کو پہلے سمجھیے. حمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی جس کا اسے اختیار ہے، تو کسی کی اختیاری خوبیوں پر اس بنا پر کہ اس کی اختیاری خوبی کی بنا پر اگر ہم کسی کی تعریف کریں نا تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے حمد. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے احسان کے مقابلے میں اگر زبان سے یا پھر دل سے یا اپنے اعضاء سے اگر ہم جو ہے وہ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اگر ہم جو ہے وہ کسی کی تعریف کریں تو یہ والی جو ہے نا وہ کہلاتی ہے شکر. تو لہذا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حمد کرتے ہیں. تو یہ والی ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے مختصراً چند فضائل سماعت فرما لیجئے. آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے وہ بیان کرنے کی عادت جو ہے وہ بنا لے. چاہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو اگر کوئی شکوہ بھی ہے، ویسے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، شکوہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو بھی ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کی عقل کے مطابق اگر کوئی ہے نا تو آپ حمد کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو دل میں وہ جو خیال اور جو وسوسہ ہے نا وہ وسوسہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس وسوسے کو بھی دور فرما دے گا. چند فضائل سماعت فرما لیجئے. ایک مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور جب اگر کچھ پیے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد بیان کرے. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل جو دعا ہے، سب سے افضل دعاؤں میں سب سے افضل جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. یہ سب سے اچھی دعا ہے. اور اگر بندہ شکر کرتا ہے نا، قرآن پاک کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ مزید جو ہے وہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. ایک اور فضیلت سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت نازل فرمانے پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شکر کرنا اس کی اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ شکر کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.